سوال ہے کہ میری بہو کو اچانک خوشبو آتی ہے اور ڈر بھی لگتا ہے اور خواب میں چھپکلی دیکھتی ہے۔ اچھا جی، عموماً ہمارے پاس مریض آتے ہیں وہ یہی فرماتے ہیں جی کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہوتے ہیں یا تہجد پڑھتے ہیں یا کوئی ذکر کرتے ہیں تو ہمیں خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے نا۔ کوئی کہتے ہیں جی کہ ہمیں ایک دم بدبو آتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں شیاطین کی طرف سے ہیں۔ دیکھیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جتنا میں مکلف ہوں اللہ کے حکموں کا، جن بھی اتنی ہے۔ نہ کسی جن کو اجازت ہے بغیر اجازت کے کسی کے گھر جانے کی، نہ مجھے ہے نا، اللہ کہ میں اپنی بیٹی کے گھر بھی جاؤں گا تو اجازت دے کر ہی جاؤں گا۔ اب وہ جو خوشبو آتی ہے پھر وہ وسوسہ ڈالتا ہے تو بہت پہنچ گیا ہے، تو بڑا عبادت گزار ہے، کوئی نیک بزرگ تیرے پاس آ گیا یا کوئی فرشتہ آ گیا۔ یہ شیاطین جن ہوتے ہیں، پھر وہ خوابوں میں آتے ہیں، بزرگ بن کے آتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں درود تاجدہ ختم دعا، ہاں جی، پھر وہ بدعات کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں، بی بی فاطمہ کی کہانی ختم کراؤ۔ یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ عبادت وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، کیونکہ دین مکمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ہے۔ اس بی بی کو بولیں فی الحال تو، کیونکہ ابھی ہم نہیں ہے، اگر چھپکلی خواب میں آتی ہے تو وہ جیسا بھی خواب ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا آسان طریقہ بتایا کہ جب بھی کوئی برا خواب دیکھے، کیونکہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو جب دیکھو کہ برا خواب ہے تو آپ کسی سے اس کا ذکر نہ کریں۔ ہم تو ایز معالج علاج کے لیے پوچھتے ہیں، عام اس کی بات نہ کریں، الٹے کندھے پر پہلے اس کو ذہن میں لائیں گے، یہ یاد رکھیں، کیونکہ بعض اوقات رات کو دن کو جب بھی آدمی سوتا ہے کئی خواب دیکھتا ہے۔ اب جو برا خواب ہے پہلے اس کو ذہن میں لائے گا، پھر اس کے تصور میں اپنے الٹے کندھے پر 3 بار کرے گا تھو تھو تھو۔ پھر وہ یہ دعا ہمارے میں کیا ہے، ہم سنتے آ رہے ہیں آج تک، مولویوں سے یہی سنا کہ جی اعوذ باللہ پڑھ کے نا تھو تھو کر دیا کرو، حالانکہ حدیث میں یہ طریقہ نہیں ہے، اس میں دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائی۔ پہلے تھتکارو، اس کو آپ کو ذہن میں رکھو، تھو 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 کر کے، پھر اس کے بعد پڑھو اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا۔ یہ دعا ہے خواب زائل کرنے کی۔ اس کے باوجود اگر آپ کو وسوسہ آج کو جو نہ جاوے، خواب وچ بلی آئی یا نک کھا گئی ہے میرا، ایسا ہوتا ہے نا، تو پھر اس کے لیے تم اللہم لا طائر الا طائرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، انشاءاللہ تیرے مطمئن ہو جائے گے۔ صحابی کہتا جب میں یہ عمل کرتا ہوں تو پھر چاہے پہاڑ کے برابر بھی کوئی خواب ہوتا ہے تو وہ میں اس سے بے فکر ہو جاتا ہوں، اصل زائل ہو گیا۔ اللہ اپنے زمان میں رکھے۔ خواب میں کوئی چیز کاٹتی ہے اور باقاعدہ ان کو زخم لگ جاتا ہے، یعنی کہ کوئی مریض آتے ہیں جی میں نے خواب میں دیکھا مجھے کتے نے کاٹا ہے، باقاعدہ دانت ہوتے ہیں، زخم ہوئے ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا جی کہ میرے یہاں کوئلہ کسی نے رکھ دیا، وہ مریض آیا اس کا جلا ہوا یہ سارا، یہ خواب میں بند کمرہ ہے، ایک کمرے میں کوئی نہیں ہے، ہاں سانپ نے اس جگہ کاٹا، اس کے نشان ہوتے ہیں۔ تو ایسے بندے کو کسی معالج سے علاج کرانا چاہیے۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرها اللهم لا طير الا طيرك ولا خير الا خيرك ولا اله غيرك اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء